کہ یہ ان کی اپنی بات نہیں، وہ بڑی خوب کہنے والے نے کہی ہے کہ میری طلب بھی ہے ان کے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے کیا نہیں، بابا رحمت علی شاہ صاحب جو صاحب عرس ہیں انہوں نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو پھر یہ کام ہوتے ہیں، اور ڈیوٹیاں اللہ ان کی لگاتا ہے جن پر اس نے کرم کرنا ہوتا ہے، کرم کرنا ہوتا ہے۔ وہ ثنا خان شعر میں ایک اشارہ کر رہے تھے، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کے پیچھے کتا چلا انہوں نے اس کو پتھر مارے کہ یہ مڑ جائے، کیونکہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل میں جا رہے تھے۔ تو کتے کا وہاں آنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ یہاں کو بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھونکے گا، کیونکہ یہ بھونکنے والا جانور ہے، تو یہ بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، اس کو مارو تاکہ یہ مڑ جائے۔ تو جب اس کو مارا نا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ مولا تو مجھے زبان سے بولنے کی صلاحیت دینا تاکہ میں ان کو تسلی دوں کہ میں ہوں تو بھونکنے والا لیکن بھونکوں گا نہیں، بھونکوں گا نہیں، اپنی نیچر کو بدل دوں گا۔ یہ بات ہے، یہ ولیوں کی صحبت سنگت خدمت نصیب ہو پھر اپنی نیچر بدل دے، اپنی عادت بدل دے، اپنی فطرت بدل دے، پھر ان کے رنگ میں رنگ جائے۔ پھر ہے معاملہ، جب مرضی اپنی کرنی ہے تو پھر نہیں، اپنی مرضی ختم پھر ان کی مرضی شروع۔ تو کہا اب چونکہ اس نے دل سے کہا، ولی کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور ان کی محفل مجلس میں بیٹھے ہیں، جو معاملات ہیں ذرا دل سے رب کے سپرد کریں پھر دیکھیں کام ہوتا کیسے ہے۔ اصل میں ہم نے وہ بڑے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آج کل چونکہ یہ زیادہ اس کے اندر گنجائش ہے تو نمبر فیڈ کر رکھے ہیں، لیکن وہ نمبر فیڈ نہیں ہے۔ بندہ نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی گھر میں، تو کبھی ہم نیند نہ آ رہی ہو تو یہ کام بھی کر لیا کریں جو اس نے کیا، کیونکہ میں نے اب زیادہ گفتگو کو پھیلانے نہیں، وقت کافی آگے چلا گیا۔ تو اس نے کہا چلو نیند تو ویسے نہیں آ رہی، مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد میں جب گیا نا تو اسے اندر مسجد کے حال میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے وضو نہیں کیا کہ دیکھوں یہ بندہ رو رہا ہے جو تکلیف میں ہے، پہلے اس کا تو حال پوچھ لو۔ یہ عام مخلوق خدا کی خدمت بھی بڑی بات ہے، تو ولی کی خدمت تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کہا چلو وضو بعد میں کر لیتے ہیں، اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کیا ہے۔ گیا اندر، بندہ زاروں قطار رو رہا ہے، اس نے پاس بیٹھ کے پوچھا بھائی کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہے؟ کہا یار مجھے پریشانی ہے، صبح میری بیوی کا آپریشن ہے تو پیسے نہیں۔ مالدار آدمی تھا، اس نے اس کو پیسے نکال کے دیے کہ یہ پیسے لے لے اور رو نہیں، اور یہ میرا نمبر بھی رکھ لے، آئندہ اگر ضرورت ہو تو مجھے کال کرنا۔ اس نے کہا نمبر نہیں مجھے چاہیے، میرے پاس ایک اچھا نمبر ہے۔ اس نے کہا نمبر ہے تو اس کو کال کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا میں نے کال کی ہے تو ہے۔ تو وہ نمبر اگر ہمارے میموری میں ہونا کہ ہم وہ بھی ڈائل کر لیا کریں، اور رب کی بارگاہ میں جب ڈائل کیا نا وہ نمبر اس کتے نے کہ یا اللہ مجھے بولنے کی صلاحیت دینا، میں ان کو تسلی دوں کہ ہوں کتا لیکن ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ کتا ضرور ہوں لیکن ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ تو اللہ نے پھر وہ دل سے کہا نا تو اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت دی کہ مجھے مارو موڑو نہیں، مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، میں اپنی فطرت کو بدل دوں گا۔ چپ کر جائیں، عارف کھڑی نے کہا چپ کر سے تے موتی مل سک، ہاں جی صبر کریں تے ہیرے۔ کہا میں چپ کر جاؤں نہیں بولوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہی بات ہے، یہاں بھی عارف کھڑی نے کچھ کہا کہ اس نے کہا نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، اے ولیاں دے سنگ رل کے مت میں بھی بخشیا جاؤں۔ اور میں یہ کوئی قصے کہانی نہیں آپ کو سنا رہا، اللہ نے اس کتے کو وہ عزت عطا فرمائی کہ اس کا ذکر قرآن بنا دیا۔ قلبہم باسطٌ، آپ بھی بیٹھے ہیں نا، اس کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ قلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسیط، کہ وہ ولیوں کی چوکھٹ پہ یوں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔
تو یہ جو بیٹھے رہے ہیں ان کو مبارک ہو. یہ بیٹھنا اللہ کو بڑا پسند ہے, یہ کام کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے, یہ بڑی بڑی عبادتوں پہ یہ بھاری ہے, یہ وزن رکھتا ہے. اور یہ جو کہا نا ولی اللہ دے مردے نہیں 309 سال اصحاب کہف رہے ہیں غار میں. 309 سال اصحاب کہف کی کروٹیں فرشتے بدلتے رہے, تو کتے کی خدمت کون کرتا رہا ہے؟ تو ولیوں کی صحبت 309 سال اگر کتے کو بھوکا پیاسا نہیں نہ مرنے دیتی, تو جو خادم ہوتے ہیں ان کو رنگ لگ جاتے ہیں, ان کی نسلوں کو بھی رنگ لگ جاتے ہیں پیچھے. کوئی عام دعا نہیں ہوتی. دعا جب لی ہوئی ہو نا, وہ جن یتیم بچوں کی دیوار کو, ہمیں اللہ کا فضل ہے, وہ ٹوٹکوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن و سنت کا دامن ہمارے آتے ہیں. یہ بڑا 1400 سال پرانا مذہب اور مسلم, یہ آج نہیں کو ہم نے بنایا, لیکن آج جو نئے طریقے ایجاد ہوئے ان سے ضرور گریز کریں, ان سے ضرور گریز کریں. ان لوگوں نے ہمیں شریعت بتائی, ذکر اذکار کریں, شناخانی کریں, تلاوت کریں, نماز پڑھیں. شریعت کی جو پابندی ہے نا, یہاں میں یہ بھی آپ کی خدمت میں بات کر دوں کہ وہ جو اس کیفیت جذب میں کہہ دیتے ہیں نہیں یہ مولوی صاحب نے نمازاں نہیں چکرا نہیں پہنتا, اسی تو بڑے اگے چلے ساڑھی تو قضا ہی کر دے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں اور آقا سے بڑا کوئی پیر نہیں. اور اگر صحابہ آخرت کے بارے میں فکر مند ہے تو کہاں سے بے فکر ہو گیا؟ تو کیا ان سے بڑا مرید آ گیا؟ نہیں, فکر کر آخرت کی. تو گویا میں یہ عرض کر رہا تھا, پہلے بھی میں نے کہا کہ اپنی فطرت کو پھر بدل دے. یہ ان کی روح کو کوئی ڈھول ڈمکے سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے, بلکہ ذکر لا الہ الا اللہ سے ان کی روح کو خوش کرنا ہے, ان کو راضی کرنا ہے. یہ کام ہم کریں گے, پھر دیکھیں ان کی نگاہ کرتی کیا, ان کی نگاہ پھر کرتی کیا ہے. تو پھر عارفی کھڑی یہاں بھی بولے کہ فضل تیرے نال لوہے تردے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے. وہ جو لوہا ہوتا ہے نا کیل قبضہ, وہ لوہے کے اندر اتنا پیوست ہوتا ہے کہ پھر وہ نکلتا نہیں ہے. اتنے پیوست ہو جائیں کہ پھر میں بھی تو اور تو بھی تو, پھر میں رہے ہی نہ. تو پھر جب ان کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, جی قرآن ہے, اللہ کا فضل ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, ان لوگوں سے جڑ جاؤ جو صبح و شام رب رب کرتے ہیں. جڑ جاؤ. عارفی کھڑی نے کہا سنگ پھٹیاں دے جڑ کے. جب جڑیں گے نا, یہ رب کہہ رہا ہے, یہ جو عارفوں کا قلم اٹھتا ہے تو ان کے سامنے کوئی آیت ہوتی ہے, ان کے سامنے کوئی روایت ہوتی ہے, ان کے سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے, ویسے تو نہیں اٹھتا. کہا سنگ پھٹیاں دے جڑ کے, کتے جنت جان محمد سنگ ولیاں دے لگ کے. اگر نجس جانور پر اتنا کرم ہو سکتا ہے ولیوں کی نوکری میں, اور وہ اصحاب کہف کا کتا ہے. یہ بات میں صرف ایک جملے میں کہہ دوں کہ جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی سے ہر وصف میں افضل و اعلیٰ ہے, اس طرح حضور کی امت کا ولی ساری امتوں کے ولیوں سے افضل و اعلیٰ. اور میں ایک اور بات کہہ دوں, میں نے پہلے کہا تھا کیونکہ کسی واقعے کو میں نے ڈیٹیل میں اور اس کی ساری جیتیں نہیں بیان کرنی, لیکن میں ایک بات کہہ دوں, فقیر کی الحمدللہ اس زیارت کے حوالے سے کرم ہے مالکوں کا, کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ جو اصحاب کہف تھے نا وہ کسی نبی کی اولاد ہو, یہ کہیں نہیں ملے گا. اور اگر ہوں بھی, یہ بھی بات کہہ دوں, ہوں بھی اور نبی کی اولاد ہونا اور ہے, اور رسول اللہ کی اولاد ہونا اور ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. یہ ایک سید کی درگاہ کی جنہیں ڈیوٹی ملی ہے, یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے. پھر کیا ہی بات ہے کہ مالک اپنے فضل کے, ان لوگوں کے بڑے رابطے, بڑے مضبوط رابطے ہیں رب سے. وہ عبداللہ ابن زید انصاری تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے دعا مانگی مولا جنت والی بیوی مجھے دکھا دے. دنیا میں تو میری بڑے جلیل القدر سے آگئی, اور بھی بڑے واقعات ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں.
دعا مانگی، مولا جو جنت میں میری بیوی ہے مجھے دکھا دے۔ دیکھیں نا حضور کی غلامی پہ اتنا ناز ہے کہ مجھے یہ شک نہیں کہ میں جنتی ہوں، اس میں شک ہی کوئی نہیں، کنفرم ہے کہ میں جنتی ہوں۔ کہا جنت والی بیوی مجھے دکھا دے۔ پھر میں دعا مانگی تو کوئی خواب خیال نہیں آیا، میں نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر مانگی، تیسرے دن جب مانگی نا تو سحری کے وقت، یہ بڑا سچا وقت ہوتا ہے خواب کے وقت، کہتے ہیں سحری کے وقت میرے خواب میں ایک کالی سی کالے رنگ کی عورت آئی، سیاہ فام خاتون۔ کہا مجھے میمونہ کہتے ہیں اور میں بصرہ میں ہوتی ہوں۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ میں صبح اٹھا تو بصرہ چلا گیا، بڑا سفر کیا، لوگوں نے میرا بڑا استقبال کیا کہ حضور کے صحابی آئے۔ کہتے ہیں جب میں نے پوچھا نا ادھر میمونہ نام کی عورت کون ہے تو وہ میرا مذاق اڑانے لگی کہ اس عورت کے لیے تم آئے، وہ پاگل ہے، لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتی ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ یہ ان کی عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جنگل میں بکریاں چراتی ہے اجرت پر، ہم اسے پیسے دیتے ہیں، جو ضرورت کے ہوں وہ رکھ لیتی ہے، باقی صدقہ کر دیتی ہے۔ ویسے پاگل تو ہے کہ نہیں، تو پیسے بچا کے نہ رکھے صدقہ کر دے، پاگل تو ہے نا، ہے کہ؟ کہا شام کو آئے گی ملاقات کرا دیں گے۔ کہا شام کس نے دیکھی ہے، میں نے ابھی ملا، مجھے جنگل کا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ، بکریاں چرا رہی ہوگی۔ میں چونکہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے اور دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں جنگل میں چلا گیا، دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کا اجڑ بھیڑیے چرا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھیڑ ادھر ادھر ہو نا تو بھیڑیا اسے روک لیتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں حیرانی ہو گیا، مولا بھیڑیے کی فطرت میں بھیڑ کو کھانا ہے اور یہ چرا رہا ہے، عجیب بات ہے۔ چلو سلام پھیرے تو میں اس سے پوچھ تو لیتا ہوں کہ میں یہ کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں جب سلام پھیرا نا تو میں اور حیران ہوا کہ سلام پھیرا، مجھے دیکھا، کہا عبداللہ ملاقات تو جنت میں ہونی تھی، آپ ادھر کیسے آ گئے؟ میں نے کہا یہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، یہ میرا نام بھی جانتی ہے اور جنت کی رفاقت بھی جانتی ہے۔ میں نے جب حیران ہو کے پوچھا نا تو کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ذات نے تجھے بتایا ہے، اس نے مجھے بھی بتایا ہے۔ یہ بڑے رابطے ہیں، باروں جسن میلے کالے اندروں آوہ جاتی، اونٹ سکے تریا جا مانگو جند ندی وچ ناتی۔ علامہ پھڑک گئے اور کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ آج آپ کے قبرستان میں بڑے بڑے لوگ اس فقیر پہ رشک کر رہے ہوں گے کہ ہماری قبر تو گو کے قبرستان میں ہے لیکن اتنی رونق تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے زندگی اپنے کام میں نہیں رب کے کام میں گزاری۔ اللہ اکبر یا رسول حق یا علی یا وسیع۔ تو گویا یہ رب کا کام، رب کے بندوں کا کام جو ہے یہ نصیب سے ہوتا ہے۔ مجھے ظہیر صاحب بتا رہے تھے کہ کافی سارے لوگ اس دفعہ دربار علی گنگول شریف ہمارے ساتھ ڈیوٹی پر گئے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور ڈیوٹیاں اور ہیں اور فقیر کی ڈیوٹی اور ہے۔ اور قبلہ سوئی صاحب اللہ درجہ بلند فرمائے، آپ کو ڈوگ منور سے بڑی وابستگی تھی، حاجی رافی صاحب کی بھی اللہ درجہ بلند فرمائے بڑی رفاقت تھی، تو قبلہ سوئی صاحب بار آئیے فرماتے تھے کہ دو چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، ایک نبی علیہ السلام پہ پڑا ہوا درود و سلام اور ایک فقیر کی ڈیوٹی۔ یہ کبھی رد نہیں ہوتی، یہ قبولی ہوتی ہے، یہ قبولی ہوتی ہے۔ اور اس کتے کی ڈیوٹی ہمارے سامنے ہے جس کا ذکر قرآن نے بار 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 بار، یہ دیکھیں نا، میں ان کو بھی سلام کر رہا تھا کہ جو ولی کے پہلو میں لیٹے یہ خدمت کرتے رہے، آج خدمتوں کا صلہ ہے کہ الحمدللہ ان کی قبروں کو بھی رنگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی یہ ضائع نہیں ہوتی۔ وہ میں یہ بات کر رہا تھا وہ رہ گئی ہے، خضر علیہ السلام نے جن یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں سیدھا کیا ہے، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، آپ نے بغیر مزدوری کے سیدھا کر دیا، اگر ہم ان سے مزدوری لے لیتے تو ہم کھانا کھا لیتے، ہے کہ؟ لیکن میں اشارہ ایک کروں جو قرآن نے کہا، قرآن نے کہا کیا؟ کانا ابوہما صالحا، یتیم اور بچے بھی تھے لیکن قرآن نے کہا ان کا باپ نیک آدمی تھا، نیک آدمی۔ اور ائمہ تفسیر نے یہاں کچھ لکھا ہے کہ وہ پہلا باپ نہیں تھا، پہلا باپ، جیسے آج ہم سید کو کہتے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا لگتے ہیں،
تو پہلی وہ پشت کے تو نانا نہیں نا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں نا، تو کہا یہ پہلا باپ نہیں تھا، اس کی 7 پشتیں پہلے کسی نیک بندے نے فقیروں سے دعا لی تھی۔ گویا ایک دعا لے لے تو اللہ اس کی نظروں پر بھی نظر رحمت رکھتا ہے کہ یہ کسی فقیر کا نوکر رہا ہے، اس نے یہ وہ نوکری ہے جس پر ناز کیا جا سکتا ہے، جو بڑا اعزاز ہے، جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، یہ نوکری ہے فقیروں کی۔ اور قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بندے ادھر کام کرتے ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کیا کروں، میں سوچتا ہوں کہ کون سی دعا ان کے لیے کی جائے، تو پھر جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو خالی واپس نہیں لوٹتے، مالک اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اب جو دعوت فکر و روایت کے حوالے سے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا، جب حضرت میمونہ نے کہا نا عبداللہ ہماری ملاقات تو جنت میں ہونی ہے، تو کہا ٹھیک ہے ملاقات تو جنت میں ہوگی، ایک بات بتا دو، میں جاتا ہوں۔ کہا کیا بات؟ کہا یہ بتا کہ بیڑیوں کی تیرے اجڑ کے ساتھ صلح کب سے ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے بیڑیے کا کام ہے بیڑ کو کھا جائے اور یہ چرا رہا ہے، تو یہ دوستی کب سے ہو گئی ہے، یہ ڈیوٹی کب سے ہو گئی ہے؟ تو حضرت میمونہ نے کہا یہ بڑی آسان سی بات ہے، جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی ہے، اللہ نے بیڑیوں کی صلح میرے اجڑ سے کرا دی ہے۔ علماء نے ایک ہمیں پیغام یہاں دیا ہے کہ اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے دیکھیں نا، اب جن کو بٹ صاحب نے، زہیر صاحب نے، انتظامیہ نے دعوت دی ہے کہ آئیں، وہ ضرور آئیں گے، جیسے ثنا خان آئے، میں بھی حاضر ہوا، نقیب آئے، گراز رات آئے۔ تخصیص کے ساتھ دعوت ہے، اعلان ہونا اور ہے اور تخصیص کے دعوت اور ہے۔ اب کسی کو ولیمے کی دعوت ہے، مجھے 2 پروگراموں کی اور دعوت تھی، آج پیر صاحب نے وہاں مولانا منور صاحب کی ایک نئی دکان کا افتتاح کرنا تھا، میں نے کہا نہیں میں لیٹ ہو جاؤں، چککا میں ختم تھا تو میں نے کہا میں لیٹ ہو جاؤں گا تاکہ وقت پہ بندہ ایک طرف جائے آسانی کے ساتھ پروگرام کر سکے۔ المختصر ولیمے کا کارڈ چلا گیا، اب بندہ آیا بھی کوئی نہیں، معذرت بھی کوئی نہیں کی، دعوت گئی ہے تو ناراضگی تو ہوگی نا، بندہ کہے گا کسی کو نہ بلائیں ایسے موقع پر تو پھر بھی ناراضگی ہوگی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 5 وقت اللہ کی طرف سے دعوت کا اعلان کیا جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم جائیں بھی نہ اور معذرت بھی نہ کریں تو ناراضگی تو ہے۔ تو جب سے ناراضگی ہوئی ہے مسلمان دنیا میں پس رہے ہیں، عالم کفر ہمارے اوپر وہ ہیوی ہے۔ کیوں ہیوی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، خدا سے صلح کریں، یہ لوگ پیڑیے نہیں بنیں گے، پیڑیے بھی آپ کی راکھی کریں گے، اور کی ہے رسول اللہ کے غلاموں کی راکھی۔ جنگل میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جنگل کے درندوں یہاں سے نکل جاؤ، حضور کے غلام آ گئے، انہوں نے یہاں چھاونی لگانی ہے، تو جنگل کے درندے بھاگتے ہوئے نظر آئے، سانپ بچھو بھاگتے ہوئے نظر آئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ بھی ڈیوٹی اور نوکری کرتے ہیں اگر بندہ اللہ کے ساتھ صلح کر لے تو علماء نے کہا کہ اللہ کے ساتھ آپ صلح کر لیں۔ اصل میں باتیں بڑی میرے سامنے ہیں اور کر لینے کے لائق ہیں۔ استاد نے بچوں کو کہا سکول کلاس میں کہ سکول میں بنائیے لائبریری، تو جو گھر میں کتابیں نہیں نہ پڑھی جاتی وہ لائبریری میں دے دیں تاکہ یہاں پڑھ لی جائیں گی۔ لائبریری کا وہ جو بنایا ہوا ہے کمرہ وہ بھی فل ہو جائے گا اور کتابیں بھی گھر میں پڑھی جو نہیں جا رہی تو ادھر دے دو۔ تو دوسرے دن صبح بچوں سے پوچھا بھائی کتابیں لائے ہو؟ کہا جی لائے۔ ایک سے پوچھا لو، اس نے قرآن پاک دیا۔ دوسرے سے پوچھا کتاب لائی ہے، اس نے بھی قرآن پاک دیا۔ تیسرے نے بھی قرآن پاک دیا۔ اس نے کہا بھائی سارے قرآن پاک ہی لائے ہو؟ تو ایک پیچھے سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی یہی کتاب ہے نا جو اب گھروں میں نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے ہم ادھر لے جائیں گے۔ تو جب گھروں میں قرآن صرف ہم وہ برکت کے لیے غلاف میں بند رکھیں گے نا، تو یہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھا جاتا ہے، اس کی قرات زیادہ ہوتی ہے تو یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ قرآن کی تلاوت، اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، پڑھنے والے کی اتنی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ اسے بخش دیتا ہے، اتنی دفعہ احتجاج کرتی ہے، یا اللہ اسے بخش دے یہ مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ میری سفارش قبول کر لے یہ مجھے پڑھتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا وہ سورہ ملک ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ آغاز یاسین سے ہو نا دن کا اور اختتام سورہ ملک پہ ہو تو دیکھیں اللہ اپنے فضل کتنے فرماتا ہے۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے، وہ علامہ نے اس لیے کہا تھا ہم خار ہوئے
تارک قرآن ہو کر. جب سے قرآن اور صاحب قرآن کا دامن ہم سے چھوٹ گیا ہے، ہم بیگانوں کے طریقوں کو اپنا وہ ایک طرح امتیاز سمجھنے شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ان بزرگوں سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا گیا ہے. عالم کفر ہمیں آنکھیں نکالتا ہے، مگر عالم کفر کی جرت ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے تو صحیح نا. یہ ان لوگوں نے وہ غلامی تو اختیار کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، پھر جنگل میں ڈیرا ہے. یہاں تو آنا تصور سے بھی بڑا دور کی بات ہے، جہاں پر رنگ لگا ہوا ہے. اور جتنے لوگوں نے یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، میں قرآن سے ایک دم کے جواز کی صورت میں جو روایت ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے ضمن میں یہ روایت ہے. جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، ضیاء القرآن شریف میں، دیگر میں تفسیر و سیرت نے نقل کیا. چند صحابی حضور نے ڈیوٹی پر بھیجے کہ جو فلاں کام کر کے ہو، اور ان صحابہ کے جو امام تھے نا وہ ابو سعید خدری تھے رضی اللہ تعالیٰ. ایک بندہ جو ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا، امیر جسے کہتے ہیں. اب جب چلے گئے نا، جیسے اب یہ ویرانے میں آ گئے، رات پڑ گئی، انہوں نے کہا یار رات ہو گئی ہے تو چلو ادھر جو قبیلہ آباد ہے اس کے ہم دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں کہ ہمیں رات کو رہنے کے لیے جگہ دے دیں اور کھانا بھی دے دیں، مسافر لوگ ہیں، صبح چلے جائیں. جب قبیلے والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس مہمان نوازی کا کوئی نہیں ہے رواج، تم جو اپنا جا کے بن بس. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. وہ لیٹ گئے درویش لوگ ننگی زمین پر. نصف رات گزری، میں نے ریفرنس دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید. نصف رات گزری، آدھی رات، تو اللہ نے ایک بچھو کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو قبیلہ آباد ہے نا اس کے سردار کو کاٹ. اگر بچھو ڈیوٹی لگے بغیر نہیں نہ کاٹتا تو یہ کام بھی ڈیوٹی لگے بغیر نہیں ہوتے. جی یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور جن کے حصے میں آ جائیں. میرے پیر صاحب نے کرنل صاحب کو کہا لاہور میں، وہ لاہور کینٹ میں ہوتے تھے، کہ کرنل صاحب فلاں کام کر دیں. کرنل صاحب نے کام کر دیا اور بڑے فخر سے آ کے کہا کہ حضور وہ کام ہو گیا ہے. پیر صاحب مسکرائے، کبھی رنگ ہے جمالی کبھی شان ہے جلالی. ہاں جی میرے خواجہ پیر زندہ تیری ہر ادا نرالی. خوبصورت مولو تھا. پیر صاحب مسکرانے لگے تو کرنل صاحب کو کہا کرنل صاحب کام تو ہو ہی جانا تھا، میں نے کہا یہ آپ کے حصے میں آ جائے. تو یہ کام اللہ کے اور اللہ والوں کے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جن کے حصے میں آ جائے ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے. بچھو کی ڈیوٹی لگی، اس قبیلے کے سردار کو کاٹ. بچھو ظاہر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو کاٹا نہ جانا، اور ڈیوٹی کے تحت کاٹا تو قبیلے کا سردار جو ہے وہ تڑپنے لگا. درد ہے بڑھتا، ویسے بھی کہتے ہیں بچھو کا درد زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا تو اور ہی زیادہ ہوگا نا جسے اللہ نے کہا کہ اس کو کاٹا. سارے وہ جو ہم فرسٹ ایڈ کے نسخے استعمال کرتے ہیں نا کہ چلو اس کو یہ ٹیبلٹ دے دیں، یہ کوئی کہوہ دے دیں، کوئی جوائن دے دیں، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، سارے نسخے استعمال کیے، درد میں آرام نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جو درویش لیتے ہیں نا ادھر، ان سے کوئی دم دعا کرا. یہ جب درد زیادہ ہو تو پھر استانوں پہ سارے ہی آ جاتے. تو ہم کہتے ہیں ویسے ہی ہونا.